إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی عظمت و جلالت و برتری اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا آپ کا تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس اللہ رب العزت کے لیے بے شمار حمد و ثنا ہو جس نے ہم سب کے رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا۔ بالخصوص درود و سلام کا نزول ہو آخر الزمان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے تجارت اور اسلامی تعلیمات۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے لوگوں تم زمین کے اندر ان چیزوں کو کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ ہیں۔ زمین میں جو چیزیں اللہ نے حلال اور پاکیزہ بنائی ہیں ان چیزوں کو تم کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ نہ صرف پاکیزہ چیزیں حلال چیزیں کھائی جائیں گے بلکہ پاکیزہ اور حلال راستہ بھی انسان کو ذریعہ معاش کے لیے اپنانا ہوگا۔ جو چیزیں زمین کے اندر پاکیزہ چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں،
انہی کی انسان کائنات میں دنیا میں خرید و فروخت کر سکتا ہے، تجارتیں کر سکتا ہے، لین دین کر سکتا ہے، اس کا استعمال کھانے پینے کے لیے انسان کر سکتا ہے۔ لیکن جو چیزیں حرام ہیں، حرام اشیاء کی یا حرام خرد و نوش کا استعمال کرنا، اس کا لینا دینا، خرید و فروخت کرنا، یہ مکمل حرام اور ناجائز ہے۔ ایک آیت میں نے فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ ایک اور اللہ نے فرمایا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر آپس میں ایک دوسرے کی خوشنودی سے، رضامندی سے، تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے کے مال کو کھا سکتے ہیں۔ تجارت کے اندر دونوں کا رضامندی ہونا ضروری ہے، اس طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو کھایا جا سکتا ہے، لیکن باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو کھانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال کر دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو حرام کر دیا ہے۔ اس آیت کے اندر میں رک کر ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال اور تصور ہوتا ہے کہ سود بھی ایک طرح کی لین دین ہے، سود میں بھی انسان کاروبار کرتا ہے، جس طریقے سے کاروبار میں انسان لین دین کرتا ہے، دیتا لیتا ہے، ایسے سود بھی تو ایک تجارت ہے نا۔ تو ان لوگوں کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے اگر سود بھی ایک تجارت کی اگر قسم ہوتی، وحرم الربا کیوں کہتا اللہ تعالیٰ؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تجارت تو حلال ہے لیکن سود حرام ہے، وحرم الربا، معلوم یہ ہوا کہ سود الگ ہے اور تجارت الگ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم اللہ کے فضل کو تجارت کے ذریعے سے تلاش کرو، اس پہ کوئی حرج نہیں۔ کاروبار کے ذریعے سے انسان مال حاصل کر سکتا ہے، اس طریقے سے مال حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہ تمام دلائل یہ واضح کرتی ہیں کہ تجارت میں حلال اور حرام کا جو ہے موازنہ انسان کو کرنا چاہیے۔ جو حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں، اس کو کھائے پیے پہنے، اس کو بیچے بھی، لیکن جو حرام چیزیں ہیں اس کا لین دین کرنا، اس کا استعمال کرنا، کھان پان کرنا، یہ ناجائز بلکہ حرام ہے۔ تجارت کیا ہے؟ تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ جس طریقے سے داڑھی مبارک رکھنا آپ کی سنت مطہرہ ہے، ٹخنے سے اوپر کپڑے پہننا آپ کی سنت مطہرہ ہے، ایسے ہی تجارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملنے سے پہلے آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کو مختلف علاقوں میں جا کر بیچا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ نہ صرف آپ تاجر تھے بلکہ آپ نے اپنی امت کو بھی تجارت کا حکم دیا ہے، تلقین فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور دیگر صالحین اور تابعین میں سے بے شمار ایسے لوگ تھے جو کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے۔ ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے، ایک مضبوط معاشرے کی تشکیل کے لیے اسلام نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، بلکہ تجارت کرنے پر زور بھی دیا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ حلال کمائی ہونی چاہیے انسان۔ آج مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ خرید و فروخت کرنے میں، تجارت کرنے میں بہت سے اصولوں کے پابند نہیں، بہت سے اصول کو ترک کر دیتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں کاروبار کرنے کے باوجود بھی بڑے خسارے میں ہیں، بڑے گھاٹے میں ہیں۔ ایک خسارہ مکمل ہوا کہ نہیں، دوسرے خسارے میں پڑے، پھر دوسرا خسارہ مکمل ہو نہیں پایا، تیسرے میں جا رہے ہیں۔ تو خرید و فروخت میں اصول، تعلیمات اسلامی جو ہے یہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں، اور وہ اپنے منمانی طریقے سے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک مسلمان صحیح معنی میں تاجر کب ہو سکتا ہے
اور ایک تاجر کے لیے اسلامی تعلیمات کیا ہے، ان تمام چیزوں کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ جو اس وقت کاروبار میں مصروف ہے، چاہے چھوٹا کاروبار ہو چاہے بڑے پیمانے کا ہو، تمام تاجروں کے لیے یکساں تعلیمات ہیں۔ اور جو آگے تاجر بننے والے ہیں، جن کے منصوبے ہیں کہ تاجر بننا ہے، ہمیں بزنس لگانا ہے، بزنس کرنا ہے، ان سبھی کے لیے یہ تعلیمات جو ہے نا ذہن نشین کرنا بے حد ضروری ہے۔ میں وقت کو ضائع کے بغیر، بہت لمبا موضوع ہے، چند اصول آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک تاجر تھے، نہ صرف تاجر تھے، صحابہ کرام کو بھی تجارت کی تلقین آپ نے فرمائی ہے، اور صحابہ میں بے شمار صحابہ کرام تاجر تھے، اور آپ نے اپنی امت کو تلقین بھی فرمائی ہے نا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت میں، کہ ایک انصاری صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کچھ مانگنے کے لیے آتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کچھ عطا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کے گھر سے دو چیزیں منگائی، ایک ٹاٹ منگایا، ایک کپڑا ٹاٹ جسے ہم کہتے ہیں، ایک ٹاٹ آپ نے منگوایا اور ایک پیالہ منگوایا۔ آپ نے اس کو 2 درہموں میں فروخت کیا، اور وہ 2 درہم انصاری صحابی کو عطا کیے اور کہا کہ 1 درہم سے اناج خرید لو نا، اور 1 درہم سے کلہاڑا خرید کے لیا۔ آدمی کے ہی گھر سے 2 چیزیں منگوائی، 2 درہموں میں سے خریدا، آپ نے اس کو فروخت کیا اور کہا 1 سے کلہاڑی خرید لو اور 1 سے اپنے گھر والوں کے لیے غلہ اناج خرید لینا، اور کلہاڑی کو خرید کر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس صحابی نے، انصاری صحابی گئے اور 2 درہموں میں سے 1 سے غلہ خریدا اور دوسرے سے کلہاڑی خرید کر نبی کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی میں ایک دستہ، لکڑی کا ایک دستہ آپ نے چبو دیا، اس مضبوطی کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، آپ نے دستہ آپ نے چبو دیا اور کہا کہ جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور اس کو بازار میں خرید و فروخت کرو، اور یاد رکھنا 15 دن تک تم مجھے بازار میں لوگوں سے مانگتے پھرتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، 15 دن تک تمہیں میں موقع دے رہا ہوں کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا اور بس کاروبار کرنا۔ وہ انصاری صحابی گئے، جنگل سے لکڑی کاٹتے تھے اور بازار میں بیچتے رہے، یہاں تک کہ 15 دن گزر گئے۔ جب 15 دن کے بعد واپس ہوئے تو اس انصاری صحابی نے 10 درہم جمع کر لیے تھے۔ 10 درہموں میں سے 5 درہموں کا اس نے غلہ خریدا اور 5 درہموں کے بدلے اس نے کپڑے خریدے۔ سبحان اللہ، کچھ نہیں تھا لیکن ذریعہ معاش اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا۔ صحابی ہے نا، اب بتائیے یہاں پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے صحابہ ہیں، لیکن کاروبار دیکھیے، بازار میں لکڑیاں بیچنا، کاٹ کر جنگلوں سے، کوئی عیب نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فٹ پاتھ پر چپل بیچنا عیب دار ہوتا ہے، فلاں چیز بیچنا عیب دار نہیں۔ حلال کمائی کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے جائز طریقے سے آپ جو ذریعہ معاش اختیار کر سکتے کیجیے، حتیٰ کہ اگر آپ لوگوں سے مانگتے نہ پھرے نا، بازار میں آپ فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر چائے بیچ دیجیے، کوئی اور سامان بیچ دیجیے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یہاں پر دیکھیے کچھ نہیں تھا، 2 درہم ان کو ملے، انہی کے گھر سے خریدا، 2 چیزوں کے بدلے خریدا گیا۔ پھر آپ نے اس محنت کی اور 10 درہم جمع کر لیے، 15 دنوں میں 10 درہم جمع کر لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ تو ذریعہ معاش حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کو حلال روزی روٹی اپنانا چاہیے۔ ذریعہ معاش، پیسہ کمانے کے لیے جو طریقہ اختیار کرے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ پاکیزہ مطلب یہ ہوا کہ کاروبار ہمارا آپ کا وہی ہو جو اسلام میں پاک اور حلال ہے۔ جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں، جو چیزیں نجس ہیں، جو چیزیں ناپاک ہیں، جس کا استعمال کرنا حرام ہے، ایسی چیزوں کا خرد و نوش ہو اور عام چیزیں ہوں، اس کا لینا دینا خرید و فروخت کرنا حرام۔ یاد رکھیے، اس اعتبار سے یہاں پر میں ایک بات بیان کر دوں کہ بہت سے لوگ کو ٹھیس پہنچے گی بات، لیکن الگ اعلان ممبر رسول کا حق ادا کرنے کے لیے میں کھلن کھلا آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ وہ تمام تجار، وہ تمام خرید و فروخت کرنے والے لوگ جو بڑے بڑے پیمانے پہ کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن ان کی بنیاد ہی حرام پر ہے، ان کی بنیاد ہی حرام ہے۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے، بہت سارے مسلمان بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اکثریت ان کی بزنس کی بنیاد ان کی سود پر ہوتی ہے۔ پیسہ نہیں ہوتا ہے، دکان لگانی ہے،
اب دیکھا نہیں چھوٹی دکان پہ ہضم ہوتی نہیں ہے ہم کو نا، ہم کیا کرتے ہیں بڑی دکان لگانا ہے، ایک دم سکسیس بڑی آ جائے ہم کو، تو بڑی دکان بڑا کاروبار کرنے کے چکر میں کیا کرتے ہیں یہاں سے وہاں سے لون لیں گے، سود پر پیسہ لیں گے، 10 لاکھ 20 لاکھ لیں گے اور لگائیں گے پیسہ۔ آپ اگر ان 10 لاکھ روپئے 20 لاکھ اگر 1 لاکھ بھی آپ اگر حرام طریقے سے سود کا پیسہ لیں گے نا، سود حرام ہے، آپ اس کا آپ کاروبار میں پیسہ لگائیں گے، آپ کی بنیاد ہی ناجائز ہے، آپ کی بنیاد حرام پر، آپ بیج بو رہے ہیں حرام پر، آپ اس پر جتنا بھی کمائیں گے پھل کیا آئے گا؟ حرامی کا ہوگا نا۔ آپ نے آغاز کس سے کیا تھا؟ حرام طریقے سے آپ نے کیا تھا۔ اس طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر آج دوست یہ تو حرام چیزیں ہیں جو انسان جو ہے پیسہ حرام طریقے سے لے کے لگا رہا ہے۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا پیسہ تو حلال ہے، جس کا پیسہ تو حلال ہے لیکن ذریعہ معاش حرام ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشے کی چیز حرام ہے نا، کوئی بھی چیز جس میں نشہ پایا جائے گا وہ حرام ہو گیا۔ اب میں اپنے حلال طریقے سے میں نے ایک دکان لگائی ہے، کرانے کا اسٹور میں نے لگا لیا ہے، کرانے کے اسٹور میں نے تمام کھانے پینے کی جو حلال پاکیزہ چیزیں خود و نوش ہے وہ بیچ رہا ہوں، الحمدللہ اللہ برکت دے آپ کے کاروبار میں، لیکن میں نے اپنے اس کاروبار میں اپنی اس دکان میں کچھ چیزیں ایسی بھی رکھی ہیں جو حرام ہے۔ میں اپنی دکان میں گٹکا بیچ رہا ہوں، اپنی دکان میں تمباکو بیچ رہا ہوں، اپنی دکان میں سگریٹ بیچ رہا ہوں، اپنی دکان میں پان پراگ بیچ رہا ہوں۔ آپ کا کاروبار حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ جو چیز حرام ہے آپ اس کا کاروبار کر رہے ہیں۔ پان ڈبے والے دیکھیں آپ نے، یہ پان ڈبے والے کیا ہیں؟ ماشاءاللہ حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، الحمدللہ کئی لوگوں کو دیکھا ہم کہ پان ڈبے میں اتنا کمایا کہ حج عمرے کو پہنچ گیا، لیکن کبھی خیال کیا آپ نے کہ آپ نے جو دکان لگائی ہے اس میں کیا چیز بیچی جاتی ہے؟ میٹھا پان کھانے والے، سادہ پان کھانے والے کم ہوتے ہیں، اکثریت کیا ہوتی ہے؟ سگریٹ، تمباکو، پان پراگ، نشے کی چیزیں ہی بیچی جاتی ہے نا۔ تو بتائیے کہ آپ کا کاروبار حلال کا ہو کہ حرام کا؟ الغرض یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو معلوم نہیں ہوگا کہ ذریعہ معاش حاصل کرنے کے لیے انسان کو حلال اور پاکیزہ راہ اپنانا چاہیے، حرام چیزوں کا استعمال نہ کرے، حرام چیزوں کو نہ خرید و فروخت کرے، یہ پہلی چیز۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم تمہیں جو پاکیزہ روزی دے رہے ہیں انہی کو کھاؤ، واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تم کو دی ہے نا، پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے، جو ناپاک چیزیں اس کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں پر۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، فکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، تم اللہ کی پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ، واشکروا نعمت اللہ، اور تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، دونوں آیتوں میں حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے کیا چاہیے انسان کو؟ راستہ بھی حلال اور پاکیزہ اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہ حرام چیزیں بیچنا، حرام چیزوں سے جو پیسہ انسان حاصل کرتا ہے خرید و فروخت کے ذریعے سے، اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی نے فرمایا ہے لا يدخل الجنت عبد غذی بحرام، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام طریقے سے غذا کھاتا ہے، حرام غذا کھا کر اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، وہ شخص، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن ابن آدم سے جو 5 سوالات کیے جانے والے ہیں، ان 5 سوالات میں سے من این اکتسب، پیسہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، یہ بھی سوال ہونے والا ہے۔ حلال طریقے سے مال کمایا ہے تو ٹھیک ہے الحمدللہ، اگر حرام طریقے سے مال کمایا ہے تو ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اسی لیے حرام طریقے سے جو مال انسان حاصل کرتا ہے، غذا اس کی حرام طریقے سے ہوئی ہے، تو وہ شخص، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو کیوں ہم حرام طریقے سے مال کمائیں؟ وہ کاروبار کیوں کریں جو حرام کا بھی ہو، اس کی بنیاد حرام پر مبنی ہو؟ تو حلال چیزیں، چھوٹا کاروبار کیجیے، چھوٹے پیمانے پر شروع کیجیے، حلال طریقے سے حلال راستہ اپنا کر کیجیے، کم روپے میں کیجیے، اللہ پر یقین رکھیے اور اسلامی تعلیمات پر پابند رہیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے بے شمار بھلائیاں ہم سمیٹ لیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے دوسری چیز،
سب سے پہلے کاروبار کے لیے اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ بازار میں داخل ہونے سے پہلے دعا کا اہتمام کریں۔ جب بھی بازار میں جائیں اپنی دکان کھولیں، اپنی ملگی کھولیں، اپنی ملگی کو کھولنے سے پہلے اللہ کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو پڑھ کر بازار میں داخل ہو جائیں۔ صحیح حدیث ہے، کیا فائدہ ہوگا معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہیں معاف ہو جائیں گے اور 10 لاکھ درجات آپ کے بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف کاروباری کے نہیں بلکہ ہر وہ انسان جب بھی بازار میں جاتا ہے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، نکلنے کی دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی نکلنے کی دعا ہے، ایسے ہی اسلام میں نبی نے ہم کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ بازار میں داخل ہونے کی دعا بھی آپ نے سکھائی ہے کہ بازار میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا کلمہ، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ انشاءاللہ اس کلمے کے ذریعے آپ داخل ہوں گے تو انشاءاللہ خیر و برکت آپ کو حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول، تجارت کا آغاز صبح سویرے کریں۔ تجارت کا آغاز صبح سویرے کریں۔ اب بتائیے، ہم لوگ یہاں پہ حیدرآبادی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے حیدرآباد کی شان کیا ہوتی ہے؟ رات کے 2 بجے 3 بجے فجر تک دکانیں ہوٹلیں کھلی رہتی ہیں، فجر گول ہو جاتی ہے ہماری، اور ہماری صبح ہوتی ہے سیدھے 10 بجے 11 بجے 12 بجے، ہے نا؟ جو کاروباری ہے، جو کاروباری نہیں ہے وہ لوگ بھی عیش کھانے پینے کے چکر میں ان کی فجر گول ہو جاتی ہے، رات میں ہماری نیند ہوتی ہے کب؟ 12 1 2 بجے ہم سوتے ہیں، فجر ہماری گول ہو جاتی ہے۔ یا پھر کوئی پابند بھی ہوگا نا، اگر پابند بھی الحمدللہ کوئی ہے، لیکن اکثریت کی دیکھیے پابند، نماز کا پابند الحمدللہ ہے، پھر بھی اس کی دکان کب کھلتی ہے؟ دکان کھلے گی 11 بجے 12 بجے۔ اکثریت یہی ہوتی ہے کہ فجر کی نماز تو اس کی چھوٹ گئی اور صبح ہو رہی ہے، سیدھے 10 11 بجے 12 بجے ناشتہ کرے گا، نہا دھو کے نکلے گا، دکان 12 بجے کھولے گا۔ بتائیے میرے بھائی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے نفس سے پوچھیں، ہمارا دن کا آغاز کس حالت میں ہوئی؟ ہماری دن کا آغاز کس حالت میں ہوئی ہماری؟ نافرمانی میں۔ اللہ کی نافرمانی میں ہمارا دن کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم صبح کا آغاز کریں، نماز ہماری گول ہو گئی، نافرمان بندے بن گئے، اور پھر ہم جو ہے نا دکان کھول رہے 11 بجے 12 بجے دکان کھول رہے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا مانگی ہے، دعا مانگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا دعا ہے؟ آپ نے دعا فرمائی ہے کہ اللہم بارک فی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ صبح میں برکت رکھی ہے اللہ رب العزت نے، جو کام بھی انشاءاللہ جائز طریقے سے صبح کے وقت میں کریں گے، صبح سویرے اللہ کے ذکر سے نماز کا اہتمام کر کے، اس وقت میں خیر و برکت ہے، کاروبار بھی انشاءاللہ بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ صخر رضی اللہ عنہ، مدینے میں ایک صحابی رسول ہے، مدنی صحابی ہے، صخر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی اپنا قافلہ سامان کا بھیجتے تھے تو صبح سویرے بھیجا کرتے تھے، یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ یہ بہت مالدار صحابی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بھی لشکر کو، دستے کو، قافلے کو کہیں بھیجنا ہوتا تھا، آپ صبح سویرے ہی بھیجا کرتے تھے۔ تو صبح کے وقت میں برکت ہے، اس وقت میں جو برکت ہے اس وقت میں ہم سو رہے ہوتے ہیں، اور جب 11 12 بجے ہوتی ہے تو اس وقت دکانوں کو کھولتے ہیں، کہتے ہیں برکتش نہیں ہے مولانا، کاروبارش نہیں ہو رہا، ہاں کاروبارش نہیں ہو رہا، مکھیاں مارتے بیٹھ رہے ہم لوگ۔ یہ الفاظ لوگ بولتے ہیں کہ ایسا کر رہے ہیں مولانا۔ تو بھائی آپ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، نافرمانی کرتے ہوئے دن کا آغاز کریں گے، برکت کہاں سے آئے گی؟ کیا برکت ہمارے جیبوں میں ہے؟ برکت کی طاقت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ جب تک وہ نہیں چاہے گا اللہ برکت آپ کو نہیں دے گا، تو اس کو راضی کرے، اس کی جو اصول ہے اس اصول پر پابند رہے، تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت آئے گی۔ تو صبح سویرے انسان کو بازار میں جانا چاہیے، کاروبار صبح سویرے انسان کو آغاز کرنا چاہیے۔ میں جو ہے مختصر انداز میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ لین دین میں
نرمی اور فیاضی اختیار کرنی چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے اندر. لین دین میں نرمی اور فیاضی کا اہتمام کرنا چاہیے. صحیح تاجر کی یہی نشانی ہوتی ہے, یہی اسلامی تعلیمات ہیں. لین دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم لین دین, چاہے دکان میری ہو چاہے میں آپ کا گراہک ہوں, جب لینے دینے کی باری ہوتی ہے تو نرمی کا اختیار کرنا چاہیے. جیسے ہم آج کل کیا کرتے ہیں, دکان بڑی ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا لینے کی سوچ تمہاری, کبھی لیے کبھی کھائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ گھمنڈی کی علامت ہوتی ہے. جب تک دونوں رضامند نہیں ہوں گے کاروبار میں نا, وہ چیز, وہ تجارت مکمل نہیں ہوئی ہے. مجھے اختیار ہے کم کرنے کا, آپ اختیار بڑھانے کا, ٹھیک ہے نا, لیکن دونوں میں فیاضی ہونی چاہیے. لیکن دکان میری ہے, میں گراہک سے ایسے گھمنڈ سے بات کروں کہ چلو نکلو یہاں سے, کبھی لیے کیا کبھی کھائے کیا, اس طرح کی باتیں, یا پھر ایسی باتیں جو ہے بدتمیزی والی باتیں, بداخلاقی والی باتیں, یہ گھمنڈی کی علامت ہوتی ہے. بہت بڑا گناہ ہے, یاد رکھیے میرے بھائی. لین دین میں فیاضی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی دعا فرمائی. آئیے دیکھیے کیا ہے کہ ادخل اللہ رجلا کان سہلا مشتریا وبائعا وقاضیا ومقتضیا الجنہ. اللہ رب العزت نے ایک ایسے آدمی کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دیا جو لینے کے وقت, دینے کے وقت میں اور فیصلہ کرنے کے وقت میں اور تقاضا کرنے کے وقت میں نرمی اختیار کرتا تھا. لینے میں بھی, دینے میں بھی, تقاضا کرنے میں نہیں, بھائی اتنا نہیں ہو سکتا, بھائی ذرا آپ بڑھا کے دے دو بھائی, یہ نرمی ہوتی ہے نہیں. تو تقاضا لینے دینے میں, فیصلہ کرنے میں, تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرنے والے کو اللہ رب العزت نے جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ, کتنا بڑا عمل ہے یہ, ہے نہیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین میں جو انسان نرمی اختیار کرتا, فیاضی کا اظہار کرتا ہے, آپ نے ایسے شخص کے لیے دعائے رحمت کی آپ نے دعا فرمائی ہے. کیا ہے؟ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اتبع. اللہ تعالیٰ میری امت کے اس آدمی پر رحم فرما جو لینے کے وقت, دینے کے وقت, تقاضا کرنے کے وقت میں فیاضی اختیار کرتا ہے. نبی کی دعائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اللہ رحم فرمائے ایسے انسان پر جو لینے دینے, تقاضا کرنے کے وقت میں فیاضی کا اظہار کرتا ہے. تو یاد رکھیے, لینے دینے کے وقت میں کبھی بھی یاد رکھیے کہ دکان میری ہے گرچہ, لیکن اصول یہ ہے کہ فیاضی نہیں, گھمنڈ غرور میں مبتلا نہیں, ایسی بدتمیزی اور اخلاقی سے پیش نہیں آنا چاہیے جس سے گراہک کو, کسٹمر کو تکلیف ہو جائے. ورنہ کیا ہوگا, یہ گھمنڈی کی علامت ہوگی, نشانی ہو جائے گی. آپ دکان ہے, کل جل سکتی ہے آپ کی دکان, برباد ہو سکتے ہیں. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے آپ کا, اللہ سب دیکھ رہا ہے. اتنا غرور مت کرے اپنی دکان پر, اپنے کاروبار پر, اپنے پیسوں پر کہ کل افسوس کرنا پڑ جائے. اللہ جب چاہا نا, لمحے بھر میں آپ کی دکان, ہماری دکان تباہ ہو سکتی ہے, کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے نا. تو اسی لیے فیاضی اختیار کرنا چاہیے انسان کو لین دین کے معاملے میں. اللہ کے رسول نے رحمت کی دعا مانگی ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز لین دین میں, تجارت کے اسلامی تعلیمات میں یہ اصول یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولا کریں, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ویسے انسان کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. خصوصی طور پر نبی نے کاروبار میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کر دیا ہے کہ کاروبار میں کبھی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ یا معشر التجار ایاکم والکذب, اے تاجروں کی جماعت جھوٹ سے بچو, جھوٹ سے بچو. اچھا بتاؤں میں جھوٹ کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں, کوئی بھی دکاندار, چاہے سبزی فروش ہو یا پھر جو ہے عام جو ہے اناج غلہ بیچنے والا انسان ہو, کپڑا بیچنے والا, کوئی بھی گراہک کاروبار کرنے والا تاجر ہو, آپ دیکھیں جب ہم اپنے لوگوں کے پاس لینے جاتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے, مجھے اتنے مت پڑی, میں آپ کو اتنے مت دے رہا ہوں, آپ سے فائدہ نہیں کھا رہا ہوں, میں آپ سے فائدہ نہیں لے رہا ہوں, میں جتنا مجھے پڑی اتنے مت دے رہا ہوں. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی, آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ بیٹھے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے, منہ کھول کے فائدہ لیجیے, اس پر ظلم مت کیجیے. لیکن آگے والے کو خوش کرنے کے جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا, خوش کرنے کے لیے کہیں دشمنی نہ ہو جائے, نہیں اتنی پڑی میرے کو, میں اتنی دے رہا ہوں آپ کو, فائدہ لے رہا ہوں, جتنی پڑی اتنی دے رہا ہوں, نقصان کر کے دے رہا ہوں آپ کو, میں جھوٹ ہو جائے گا آپ کا. جھوٹ ہے یہ. اچھے اچھے لوگوں کو دیکھیے, نماز کے پابند ہے, ماشاء اللہ دین کے پابند ہے, تقویٰ گزار ہے لوگ, لیکن
اکثر جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ بنا کسی ضرورت کے نا ایسی باتیں بول دیتے ہیں، اتنے میں پڑھی اتنے میں پڑھی، کیا ضرورت تھی آپ کو بولنے کی؟ اگر آپ واقعی اتنے میں پڑھی تھی جتنے میں آپ اس کو دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بچ گئے آپ، لیکن یاد رکھیے آگے والے کو خوش کرنے کے لیے آپ نے جھوٹ بول دیا اتنے میں پڑھی تھی حالانکہ نہیں پڑھی، آپ سزا لے رہے ہیں تو حرام طریقے سے آپ پیسہ لے رہے ہیں۔ یہ تعلیمات جو اسلامی ہے کیا اس پر ہم پابند ہو رہے ہیں؟ تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ خیر کہاں سے آئے گا؟ تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ جھوٹ بولنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے زیادہ قسمیں اٹھانے سے بھی پرہیز کریں، زیادہ قسمیں نہ کھائے۔ انسان کو کیا ہوتا ہے، انسان خرید و فروخت میں لین دین کے معاملے میں قسم کھاتا ہے، کوئی زمین بیچنا ہوتا ہے، کوئی زمین خریدنا ہوتا ہے، کوئی گھر بیچنا ہوتا ہے، کوئی سامان خریدنا بیچنا ہوتا ہے، ہر چیز میں بھی ہوتا ہے انسان بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، آگے آپ نے فرمایا کہ زیادہ قسمیں کھانے سے مال تو آپ کا بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گا۔ حدیث ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فانہ ینفق ثم یمحق، زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، اس لیے کہ زیادہ قسمیں کھانے سے مال تو فروخت ہو جائے گا لیکن برکت اٹھا لی جائے گا۔ تو کیوں سب قسمیں کھانا چاہیے انسان کو؟ صحیح بات جو بھی ہے انسان کو بیان کر کے کاروبار کرنا چاہیے۔ اور آگے آئیے، اسی طریقے سے اسلامی تعلیمات میں یہ بھی ایک اصول ہے، ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ سودے میں اگر کوئی عیب ہو تو عیب کی وضاحت بھی کر دینا چاہیے۔ کوئی بھی سامان ہم بیچ رہے ہیں، معمولی سے ہو یا قیمتی سے قیمتی سامان بھی ہو، جب بھی اس میں کوئی عیب اگر ہوتا ہے نا، اس کی وضاحت کر دے کے اس میں سامان میں عیب ہوتا ہے، گارنٹی دے کے اس کو بھروسہ دلا کے نہیں آپ لے کے جاؤ، یاد کرتے آپ ہمارے کو، یاد کریں گے آپ ہمارے کو، آپ گھر گیا کہ نہیں یاد کرا کیا، کتنا بڑا جاہل تھا، دیکھو بڑے باتیں کرا دیکھا سامان، اب جا کے پوچھیں گے اسے لڑنے آ جائے گا، وہ اکیلا نہیں آئے گا، پورے جو لوگ دکان میں کام سب لوگ آئیں گے اس پر ماننے کے لیے۔ بھائی کس پہ زور دکھا رہے ہیں آپ؟ وہ اکیلا ہے، اب سارے آس پاس کی دکان والے پورے آئیں گے لڑنے کے لیے اس کو، ہے کہ نہیں؟ لینے دینے کے وقت میں کیسی باتیں کر رہا تھا، یاد کریں گے آپ ہم کیا آپ لے کے جاؤ پڑ جاؤ، لیکن جب آئے گا وہ دوبارہ کہ عیب ہے اس کے اندر، ٹوٹ گیا سامان آپ نے سامان صحیح نہیں دیا، لڑنے پہ آئے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ چیز ہے کہ لین دین میں کیا ہے، انسان کو عیب اگر کوئی چیز میں ہے تو اس کی وضاحت کر دینا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ اگر چھپا کر آپ نے سامان خرید آپ نے بیچ دیا ہے، پیسہ تو آ جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا، اور ایسی کاروبار ناجائز ہے، ایسا پیسہ لینا بھی آپ کے لیے ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ حدیث میں فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ، کسی مسلمان کے لیے جس چیز میں عیب ہو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے مگر اس کی وضاحت کر دیں۔ آپ پہلے بول سکتے ہیں کہ اس میں کمی ہے، یہ عیب ہے، بول کر بیچ دیا آپ کو جائز ہوگا، لیکن بنا بتائے بیچنا جائز ہوگا۔ اور آگے آئیے، ایک اور اصول یہ ہے کہ ماپ تول میں کمی کرنا، یہ تو اکثر ہوتا ہے، آپ چاہے پھل خریدنے چلے جائیں، چاہے غلہ خریدنے چلے جائیں یا گوشت خریدنے چلے جائیں، ایک سیٹنگ ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو گرام آپ کو مارے گا، اللہ ماشاء اللہ۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے، کسارہ ہے، اتنے وعید ہے۔ تو ناپ تول میں کمی انسان کو نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہے برابر وزن پورا دے اس کو دے دے، آپ پوری قیمت لے رہے ہیں نا بھائی۔ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ پیسہ پورا دیں گے تو پورا تول کر دیں گے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے، پیسہ پورا دیں گے تو تول کر دیں گے پورا اچھے سے، پیسہ کم دیں گے تو تول میں کمی ہوگی۔ استغفر اللہ، اللہ کا رسول نہیں ہے کیا ہم لوگوں کو؟ بھائی انسان اتنا پیسہ کماتا ہے حرام طریقے سے نہ کھانا خود کما رہا بلکہ اپنے بچوں کو بھی کھلا رہا ہے، بھول جاتا ہے۔ ویل ہے، ہلاکت، تباہی، بربادی ہے، جہنم کی وعید ہے جو ناپ تول میں کمی انسان کرتا ہے۔ تو 1 گرام بھی آپ اگر کم کر دیں گے نا، یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ بھی آپ کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ اور آگے آئیے، اس طریقے سے دھوکہ نہیں دینا چاہیے انسان کو، خرید و فروخت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے وہ انسان۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلہ بیچنے والے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ فروخت تھا، غلہ بیچ رہا تھا، آپ نے اس کے پاس گئے اور غلے میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو کیا دیکھا کہ اندر تری یعنی بھیگا پن محسوس ہو رہا ہے. آپ نے کہا ما ھذا، اے صاحب طعام یہ کیا آواز رہا ہے، اندر بھیگا پن کیوں آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا تھا. تو آپ نے کہا اگر بھیگ گیا تھا تو بھیگی چیز کو اوپر رکھتے، دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ آگے والا کیا سمجھے گا کہ سامان اچھا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے جب آپ فروٹ خرید جائیں گے مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، ڈبے میں پیک سامان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اندر پورا نیچے سڑا ہوا مال رہے گا، اوپر اچھا مال رہے گا، ہے کہ نہیں؟ یا پھر آپ باہر بھی آپ دیکھیں چھوٹے کاروبار کرنے والے بھی کیا کریں گے، آپ کو کچھ چیزیں اچھی ڈالیں گے، کچھ چیزیں چھپا کے کیا کریں خراب ڈال دیں گے. ایک چند روپیوں کی خاطر انسان کیا کیا نہیں کر رہا. اسلامی تعلیمات کو بھول رہا ہے. چلو آگے والا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کیا؟ آپ کس سے بچ کے نکلیں گے؟ اللہ کی نظر سے بچ کے نکل سکتے ہیں؟ آپ نہیں نکل سکتے ہیں. تو ایسے کام کیوں کریں جس سے اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے، برکتیں ختم ہو جائے. اس طریقے سے مال انسان جہاں حرام طریقے سے کماتا ہے نا، یہاں دیکھیے اگر کتنا بھی پیسہ انسان کما لے نا، اس کی جسم کو نہیں لگتا، جیسا آتا ہے ویسے ہی بڑھ جاتا ہے پانی اس میں. آئے گا لاکھوں روپے، کروڑوں آپ کے خرچ ہو جائیں گے پیسہ. تو ایسا نہ کمائیے، کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹی قسمیں نہ کھائے، عیب واضح کرے، عیب کو نہ چھپائے، ٹھیک ہے، اور حرام اشیاء کی تجارتیں نہ کرے. میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ سامان جو حرام ہے، حرام چیزوں کا لینا دینا کاروبار کرنا ناجائز ہے. جس طریقے سے آج ہم اپنے دکانوں میں کیا کرتے ہیں، وہ چیزیں بیچتے ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں. شراب بیچ رہا ہے انسان، حرام کر رہا ہے. اپنے جو ہے اپنے دکان میں جو کہ غلے کا سامان ہے، آپ کے پاس کرانے کی دکان ہے، کرانہ اسٹور میں آپ نے کچھ چیزوں کو آپ نے جمع کر دیا جو حرام کی ہے، آپ کا پیسہ حرام ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کے حرام چیزوں کی آمدش آپ نے کر دی ہے. آپ نے پان ڈبا کھول دیا، بند کر دیجیے، ایسا کہ اور راستہ اپنا ہی حلال طریقے سے ہو. اس میں تقریباً چیزیں آپ کیا کر رہے ہیں، حرام طریقے سے انسان کر رہا ہے اس طریقے سے. تو ایسے بہت سارے کاروبار ہیں جو حرام کے ہوتے ہیں. حرام کاروبار انسان کو نہیں کرنا چاہیے. اور آگے آئیے اس طریقے سے آخر میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے کاروبار کے اندر صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے. اصول ہے اور بہت سارے اصول ہیں، میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آخری اصول یہ ہے کہ ایک بہتر تاجری کے ضروری ہے کہ مال کمائی نہیں بلکہ ان اصولوں کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ مال کمانے کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کرے. صدقہ خیرات کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، مال میں کمائی میں برکت واقع ہوگی، اللہ راضی ہوتا ہے، ترقی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. اور جو ہمارے کاروبار میں ہم جھوٹی قسمیں کھا کے جو ہماری فضول باتیں ہوتی ہیں اس کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے. تو اسی لیے صدقہ کرنے کا عادی بن جائے، انشاءاللہ اللہ آپ کو ایسا نوازے گا، ایسا آپ کو نوازے گا کہ آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ اصولوں کے پابند رہ کر اگر بہترین تاجر بنیں گے تو دنیا اور آخرت کی ہم بھلائیاں سمیٹ لیں گے. اگر ان اصولوں کے پابند نہیں رہیں گے کہ تاجر بن گئے، دنیا میں سکسیس بھی مل جائے گی لیکن آخرت میں ناکام رہیں گے، جہنم کی وحی سنائی دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے جو ہم نے جو باتیں سنی ہیں ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، ہم تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے گھروں جو مریض ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ تمام کی پریشانی کو دور فرمائے. تمام مریضوں کو اپنے فضل سے شفا عاجلہ اور شفا کاملہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.